وہ بچہ جو 12 سوا 12 بجے شادی سے نکلا ہے، 1 گھنٹے کا سفر طے کیا ہے شہر میں، 1 سوا 1 1:30 بجے تک وہ گھر میں داخل ہوا ہے، اور پھر اب وہ سوئے گا انشاءاللہ 2 بجے تک، اس کو 6 بجے اٹھنا ہے، اور پھر وہ ڈیوٹی پہ نہ جائے۔ سب سے بڑی ڈیوٹی تو نماز ہے جی، نماز کے لیے اٹھنا ہے، وہ کیسے اٹھے گا؟ تو مفتی صاحب اس پہ کوئی تجاویز، کوئی حل، اور مفتی صاحب نے بتایا کہ اس کو حرام کے زمرے میں رکھنے کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے بھائی ویس ربانی صاحب، واقعی یہ بات آج پھر ایک مرتبہ ثابت ہو گئی کہ یہ جو مفتی کا لقب جس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اسے اپنی گفتگو کے اندر وہ ہر لفظ کو دیکھے کہ یہ شامی کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا، اور واقعتاً یہ فقہی الفاظ اسی طریقے سے دیکھیں۔ بات یہ ہے حدیث میں جو لفظ آیا ہے، وہ لفظ حدیث کے اندر یہ آیا ان ابی برزہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، رواہ البخاری۔ حضرت ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ کرتے، قرار دیتے، ناپسند فرماتے تھے عشاء کے سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اس کا عنوان ہے باب السمر بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد قصہ گوئی کرنا، گفتگو کرنا۔ اس کے ضمن میں لفظ یہاں حدیث میں مکروہ کا آیا۔ اب اس مکروہ سے مراد کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے؟ بعض حضرات نے تحریمی کہا، بعض نے تنزیہی کہا، لیکن میں یہ وضاحت کر دوں، وہ جو میں نے پچھلی گفتگو کے اندر حرام کا لفظ کہا، وہ فقہی اعتبار سے نہیں کہا، وہ کوئی حلال حرام جائز ناجائز وہ جو مکروہ تحریمی تنزیہ اس اصطلاح میں نہیں کہا، بلکہ میں اس اصطلاح کے اندر کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا مزاج بن چکا ہے، یہ جو ہمارا کلچر ہے، جیسا کہ عام طور پر ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں یہ بڑی مکروہ عادت ہے۔ ارے بھائی، اب جب مکروہ عادت، مکروہ کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ جو فقہا نے مکروہ لکھا ہوا ہے تحریمی یا تنزیہ کی مگر تشکیل مگر شروع مگر کر جب دیں گے، مفتی وہ بولے نہیں گا ہے۔ تو پھر وہ مکروہ وہی والا مکروہ سنائی دے گا مفتی صاحب۔ ہاں تو یہ اب آپ نے صحیح تائید کر دی کہ ذرا سا اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ مقصود یہ تھا کہ یہ ہمارا جو مزاج بن چکا ہے، یہ مزاج ناپسندیدہ ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے، شریعت اس کی تعلیم نہیں دیتی۔ شریعت کا معاملہ یہ کہ جتنی روایات، آیات، احادیث ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی 2 حدیثوں کا بھی حوالہ دیا، صحیح بخاری، اسی طرح سے آیت ستہ، یا اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے چوکیدار کے لیے اجازت ہے، فقہاء نے اس کے اوپر تفصیلی جی کلام کر کے رکھا ہوا ہے۔ رفاعی امور کے بارے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کے بعد گفتگو فرمایا کرتے تھے، لیکن اس میں آ رہا ہے کان امرا من امور المسلمین، شمائل ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے رفاعی، مسلمانوں کے فلاحی، مسلمانوں کے غزوات و جہاد سے متعلق کوئی رفاعی سماجی معاملے سے متعلق گفتگو ہوا کرتی تھی، تو ہم اس کو اس ضمن میں حلال و حرام والے میں نہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے اوور آل ہمارا مجموعی طور پر جو اس وقت کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے، اور وہ بھی خاص طور پر شہروں کا، اور پھر بطور خاص جی کراچی از دا بگیسٹ سٹی آف پاکستان، جی جی جس کو دیکھ کر پورا ملک چلتا ہے، کراچی کی یہ ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں اب غور کرنا ہے، شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، کیا ہم انرجی سیو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، جی کیا ترقی کے اقوام، کیا صحت کے معاملات، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا یہ ہمارا کلچر درست ہے؟ اس کا جواب آئے گا نہیں نہیں نہیں۔ ہمارے ایک دوست ساتھی ہیں جاوید ستار صاحب، کڈنی سینٹر چلاتے ہیں کراچی کے اندر، یعنی وہ کڈنی سینٹر گردے کے ڈائلائسس فری آف کاسٹ کرنے کا ایک بڑا ہاسپٹل چلاتے ہیں۔ جی انہوں نے مجھے ٹبا سینٹر کے ڈاکٹروں کے بورڈ کا ایک حوالہ دیا، اور وہ خود بھی یہ کہہ رہے تھے جی کراچی میں ہارٹ اٹیک کے جو مرض چل رہے ہیں، اگر رات کے وقت کھانے کی دعوتیں ختم کر کے یہ شادی بیاہ کی تقریبات دن میں رکھی جائیں، ہاں جس کو کہ ہم اور آپ ہندو کلچر کہیں گے، ہاں ہم اور آپ دیہات کلچر ہاں کہیں ہاں گے، مگر یہی صحیح ہے، یہی طریقہ ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں اگر یہ رات کے بجائے دن میں شادیوں کا رواج ہو جائے تو کراچی کے اندر ہارٹ اٹیک کے جو مرض ہیں وہ 60% کم ہو جائیں گے۔ ہم نے پوچھا 60%، اتنا بڑا پرسنٹیج؟ انہوں نے کہا سارے کے سارے ہارٹ کے مریض ہمارے پاس کون سے آ رہے ہوتے ہیں؟ رات کو 2 بجے 1 بجے خوب کھابے چلا کر، کھانے کھا کر، کئی قسمی کھانے اپنے پیٹ میں کھا کے نہیں، انڈیل انڈیل کے، جب وہ راتوں کو پھر اپنی ہی گاڑی کے اندر وہیں کھانا کھایا، گاڑی صاحب بہادر کے لیے ڈرائیور لے کر کے کھڑا ہے، اسی میں بیٹھے سیدھا گھر گئے، اور 2 سیڑھیاں بھی نہیں چڑھے، گھر ہاں کے اندر پہنچے، بیڈ پر جا کر کے لیٹ ہاں گئے۔ اب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اب گیس ٹربل، اب مسائل، اب اسی حالت میں وہ ٹبا سینٹر کے اندر پہنچ رہے ہاں ہوتے ہیں، کڈنی فیلئر کے مسائل ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے مسائل ہوتے ہیں، صحت کے بے شمار مسائل آ رہے ہیں۔ تو ہاں دیکھیں ان ساری صحیح فرما خرابیوں رہے ہیں۔ کا سیدھا سیدھا حل یہ ہے، رات کو
early to bed, early to rise makes you healthy, wealthy and wise. یہ بچوں کو ہم یاد تو کراتے ہیں ہاں۔ لیکن عمل نہیں کرتے. صحیح کہہ رہے ہیں۔ شریعت کی تعلیم بھی یہ ہے، ترقی یافتہ اقوام کا طرز زندگی بھی یہ ہے. اسی صحت افزا طریقے پر ہم کو آنا چاہیے. بات صحیح ہے. مرزا صاحب نے اتنی اچھی گفتگو کی ہے ہمارے لیے ترقی کا اور پوری ہو بہو رات کی روٹین بتا دی ہے.